جب تک اس کا ایک ٹیکنیکلی گروپ اویلیبل نہ ہو اور اس کی کلیئرنس نہ ملے تو اس کو آگے نہیں لے کر جا سکتے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک آخری ٹرین ہم پیسنجرز کی میاں والی ایکسپریس لاہور سے 19 تاریخ کو چلا رہے ہیں۔ باقی ہم نے ڈرونز کے ذریعے جہاں جہاں ہماری پرانی ویگن کھڑی ہیں، ایک ویگن بھی نہیں چھوڑی، ایک سنگل ویگن بھی نہیں چھوڑی، پیسنجرز کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے 278 ویگنیں اکٹھی کی ہیں، اس میں سے 78 یا 178 جو ہے اس کو ہم ڈیمالش کر دیں گے، آکشن کر دیں گے، اسکریپ میں کر دیں گے، اور 100 ویگنیں اس میں سے فوری طور پر ہم 2 ریک جو ہیں وہ لاہور اور کراچی میں تیار رکھیں گے۔ ہم ٹرین کوئی نئی نہیں چلا رہے، یہ جو ہم نے ٹرینیں چلائی ہیں یہ ساری ٹرینیں وہ ہیں جو آج انسانوں کی ضرورت ہیں، اور جو بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹرینیں زیادہ چلائی ہیں، اس وقت 136 پیسنجر ٹرینیں اور 55 فریٹ ٹرینیں ٹریک پر ہیں ڈیلی، اور بمپر ٹو بمپر ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا ملک ہے، 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اور یہ بھی فرض ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کو ہر قسم کی سہولت مہیا کریں۔ 10 اے سی کوچز ہم نے سٹینڈ بائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور اور کراچی میں۔ موسٹلی پیسنجرز جو ہیں لاہور اور کراچی میں ہیں، میڈیا ٹھیک دکھا رہا ہے باتیں، رش ہے۔ دیکھیں ہم نے آ کے لاہور میں ویٹنگ رومز اور فیسلٹیز کراچی میں لوگوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا۔ اب 2 لاکھ پیسنجر ان 2 اسٹیشنوں پہ آ رہا ہے۔ جب انگریز نے یہ اسٹیشن بنائے تھے اس وقت اتنی کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ بزرگ برجز، اس کے لیے ہم نے کیا کہتے ہیں لفٹس، جو اس کو ایسکیلیٹرز لگانے کے ٹینڈر کر رہے ہیں۔ ریلوے کا پروسیس اتنا لمبا ہے کہ ایکسیلیٹرز کے لیے بھی 145 دن چاہیے۔ ہماری نئی کوچز کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں بھی 45 دن چاہیے، اور وہ ٹینڈر جو ہیں وہ 2 مہینے کے اندر اندر ہم نے اس میں اتنی چھوٹ دی ہے کہ اس میں ٹرکش بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں، اس میں رشینز بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور اس میں دوسرے ملک بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ سو ریلوے میں ہم نے تمام جہاں شارٹیج ہے، اصل مسئلہ سندھ میں پیدا ہوا ہے، سکھر ڈویژن میں پیدا ہوا ہے۔ کوئی افسر سکھر جانا نہیں چاہتا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جو حالات تھے 10 سے 14 تک وہ بڑے ہی عجیب تھے۔ جن چیزوں کی اپائنٹمنٹ ہوئی، جو کچھ ہوا، میں اس کے ذکر میں نہیں جانا چاہتا۔ سب سے پہلے ML1 میں ٹریک جو ہے نواب شاہ روڑی کا ٹھیک کرنا ہے، جو ریلوے کی ترقی کا موجب بنے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا، ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ریلوے لوکوموٹیو کے اندر بھی کیمرے لگائے جائیں گے۔ بلیک باکسز کا ہمیں پتہ نہیں کتنے کا پڑے گا، ہم نے اس پہ آگے ہیں ٹریکر کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور تھرڈلی ہم نے ایک ریلوے میں 11 22 سٹائل کا سیفٹی لیول کا بھی پروجیکٹ لانے کا فیصلہ کیا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ریلوے کو آگے لے کے جائیں گے۔ اب ریلوے کے بارے میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں اس کے بعد۔ سر اپوزیشن بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ آئے روز حادثات ہو رہے ہیں، شریف صاحب کو جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے، براول بھٹو بھی، شہباز شریف صاحب بھی، اور دیگر بھی، اس طرح کیا کہتے ہیں آئے روز حادثات؟ ایکچولی سب سے زیادہ اچھی کارکردگی ریلوے میں ہے۔ ہم ڈیٹا آپ کو دے دیتے ہیں، پچھلے سالوں سے آپ موازنہ کر لیں۔ ہمارے 3
ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایک میں 2 ریلوے ڈرائیورز جاں باک ہوئے ہیں، ایک میں ایک مسافر ہوا ہے، باقی میجر ایکسیڈنٹ یہ ہے۔ ہم یہ سارے جو پھاٹک ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اوور ہیڈ اور انڈر بریجز سب رستے بنیں گے، اور پلاننگ کمیشن میں چلا گیا ہے۔ بہت سارے افسر فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، نیب سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، سو یہ ساری صورت حال ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ریلوے کے انتظامیہ نے کہ زیادہ ٹرینیں نہ چلیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ کوئی ٹرین ایسی نہیں چلی جس کے لیے 1 روپے کا بھی سامان خریدا ہو، وہی سارا سٹاف ہے۔ انہی بے نظیر شہید کے دوران جو ٹرینیں جلی ان کو رینوویٹ کیا ہے۔ اب میں نے ڈرون چلا کے 278 کوچز اور اکٹھی کی ہیں، اس میں سے 178 جو ہے سٹینڈ بائی رکھیں گے کوچز کی ضرورت ہو، اور جو نئی ٹرینیں چلی ہیں اگر وہ نہ چلی ہوتی تو فریٹ میں تو ہم نے مشکل سے ٹارگٹ اچیو کیا ہے۔ وہ لوگ مخالف ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے کہا تھا کہ آرام حرام ہے، بعض لوگ ریلوے میں کہتے ہیں کام حرام ہے، سو آرام حرام ہے اور کام حرام میں جنگ ہے۔ یہ 36 ٹرینیں مجھ نے چلائی ہیں، اور غریب آدمی کو 20-30 ہزار روپے پہ کراچی نہیں جا سکتا، اس کو 1500 روپے سے لے کے 8000 روپے تک لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی وزارت کے بعد جو ہے یہ اسکیم جو ہے حادثے ہو چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ پچھلی گورنمنٹ کا کچھ ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کسی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کی ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ریلوے کا انفراسٹرکچر بہتر کرتے۔ 8 ارب سے 32 ارب روپے پہ چلے گئے ہم۔ 10 سالوں میں کسی آدمی نے ریلوے کے اوپر انفراسٹرکچر پر پیسہ خرچ نہیں کیا۔ میں جب آیا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں جب آیا ہوں میرے لیے لاہور اور کراچی یہ اسٹیشن زیادہ اہم ہے، جی جائے کہ جاتی عمرے کا اسٹیشن ہو اور ننکانہ صاحب ہو۔ 2 ارب روپے جس پہ ہم نے لگا دیے ہیں۔ اگر 2 ارب روپیہ میں ایک حاصل کر رہا ہوں، کشمیر جا رہے تھے یہ ٹرین لے کے، لاہور کراچی تو چل نہیں رہی حضور، یہ جا رہے تھے کشمیر، اس کا بھی 2 ارب روپیہ ہم اس ٹرینوں پہ صرف کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم مہینہ ہے ریلوے کی ترقی کے لیے۔ PC1 جو ہے وہ ایکنک میں لے کے جائیں گے، اور ٹرین کوچز میں 45 دن اہم ہے۔ میں نہیں چاہتا، آج تک ریلوے میں سنگل ٹینڈر ہوئے جس کی وجہ سے یہ نئے جی لوکوموٹیو شیڈو میں کھڑے ہیں، ان کی ابھی گارنٹی کا ٹائم پورا نہیں ہوا اور شیڈو میں کھڑے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کی یہ جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کو حادثات کو روکنے کے لیے، وہ ہے کیا ٹریک کو سارا خراب ہے؟ آپ کہتے ہیں ریلوے پراپر چل رہی ہے، ٹریک پہ کنجیشن پیدا ہو چکا ہے، تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پلاننگ کیا ہے؟ حادثات کو کیسے وہ جلدی روکیں؟ میں پوری سٹڈی کے بعد یہ ٹرینیں چلی ہیں، اور پوری سٹڈی کے بعد پوری ٹائمنگ کے بعد ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ٹرینوں میں جگہ نہ ہو تو ہماری ان پنکچوئلٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ایک میجر ٹریک ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ML2 کا بھی ٹینڈر لگا دیا ہے، ML3 کا بھی لگا دیا ہے، ML4 کا بھی لگا دیا ہے۔ ML2 ہم FWO کو دینے جا رہے ہیں۔ امیجیٹ سٹڈی یہی ہے کہ ہم نے ان پہ فوری کیمرہ لگانے کا کہا ہے۔ ہیومن ایرر ہے، انسانی غفلت۔ ٹریک ہی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اسی مہینے میں ہم ٹینڈر کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹریک کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور سگنلنگ جو نیا ٹریک آ رہا ہے اس کی موڈ آف انویسٹمنٹ جب فائنل ہو جائے گی تو پھر اس میں سگنلنگ سسٹم بھی نیا آئے گا سارا۔ اور یہ جو ہمارے 70 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں پھاٹکس کی وجہ سے، اور موٹر سائیکل والے نے کانوں میں دھوتیاں دی ہوئی ہیں، اور وہ ٹرین دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے میں ٹرین سے پہلے نکل جاؤں گا۔ دس ہیپنس۔ جو جج کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اچھا، اب پولیٹیکل ہو گئے۔ دیکھیں، جج کی ویڈیو نے، وہ کہتے ہیں نا عقل مند دشمن جو ہے وہ بے وقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ میری ایماندارانہ رائے ہے کہ اس پارٹی کو تباہ مریم صاحبہ نے کیا، اور یہ پورس کی ہتھنی ثابت ہوں گی اس کیس میں بھی۔ جی سر، پہلے میں اس کی بات کر لوں نا، پہلے ایک ایک کر کے ہے نا، میں نہیں جا رہا کہیں، آج پوری 1 گھنٹہ پریس کانفرنس کروں گا۔
یہ جو ججز نے، جو ناصر بٹ صاحب ہیں اور جنجوعہ صاحب ہیں اور خرم صاحب ہیں، یہ کبھی بھی ان کے حق میں آ کے حلفیہ بیان نہیں دیں گے. ساری عمر میری سیاست میں گزری ہے. مجھے کلاشن کوف میں 7 سال قید ہوئی. میں نے سارے ایم این ایس کو خط لکھا کہ مجھے عامر متین صاحب اور حامد میر صاحب نے آ کر بتایا کہ آپ کو کل 8 دن بعد 7 سال کی سزا ہونی ہے. میں نے سارے ایم این ایس کو خط لکھا. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا جس دن مجھے 7 سال قید ہوئی کوئی بندہ ایم این اے موجود نہیں تھا. اور ایک بھی، میں نے ماں کا جنازہ سلام پھیرا اور میں قید ہو گیا اور اگلے دن دہشت گردی میں سزا ہو گیا. مجھے تو کسی نے پروڈکشن آرڈر پہ نہیں بلایا جی. منسٹر کالونیوں میں رہ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور یہ پھنس گئے ہیں سارے. ابھی بھی قانون اور آئین عظیم ترین ججز اس ملک میں ہیں. کھوسا صاحب ہیں، شیخ عظمت ہیں، فیصل عرب ہیں، اعجاز الحسن ہیں، سجاد شاہ صاحب. ایسے ججز ہیں جو اس ملک میں جمہوریت کو بھی آگے لے کے جائیں گے اور مجرموں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. جسٹس گلزار صاحب ہیں، جسٹس کھوسا چیف جسٹس ہیں، جن کی ایمانت اور جن کی قانونی عبور کے بارے میں قسم کھائی جا سکتی ہے. یہ آ کے ٹکے مار چور ڈاکو لٹیرے لوٹ کے کھا گئے سارا خزانہ. اور یہ بڑے دن اہم ہے کہ عمران خان 22 تاریخ کو ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں. اللہ خیر ہی کرے، دونوں کا مزاج ایک جیسا ہی ہے. سو دی ویری کروشل میٹنگ ان دی ہسٹری آف پاکستان. اور یہ ملک میں ڈسٹربنس چاہتے ہیں. بھائی عمران خان کیا کر رہا ہے؟ اس ملک کی بہتری کی طرف لے جانا چاہتا ہے. کس حکومت کو شوق ہے کہ تاجروں کو ناراض کرے؟ کس حکومت کو شوق ہے کہ وہ بجلی کے گیس بجلی مہنگی کرے؟ کس حکومت کو شوق ہے جناب کہ وہ مہنگائی کے چنگل میں پھنس جائے؟ بیسیکلی حالات اتنے خراب ہو گئے، کوئی آپشن نہیں رہ گی. اور ان چوروں لٹیروں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے یہ ویڈیو ان کے گلے میں پڑ جائے گی. وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اور بھی کچھ ویڈیو، جو مرضی نکال لیں. وہ زمانہ ختم ہو گیا جب لوگ ویڈیو پہ ذہن بناتے تھے. آج کل ایسی ویڈیو بن جاتی ہے، گردن کسی کی ہوتی ہے. ممکن ہے جو بھی ہو، مجھے نہیں پتا. آج پاکستان اور دنیا کی سیاست میں ویڈیو کی سیاست ختم ہو چکی ہے. جی آپ کا ہو گیا، ان کا بیٹی کا. دیکھیں اگر فیصلہ ریورس بھی ہوا نا تو دوسرے کیس میں بری ہوا ہے اس میں بھی سزا ہو جائے گا. میری پیشن گوئی ہے، آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف لا. ایک کیس میں تو سزا پہلے ہی ہوا ہے نا. وہ اس کیس میں جس میں کہتے ہیں ایک میں بری ہے ایک میں سزا ہوا ہے، اگر ریورس بھی ہوا ان کیس تو وہ دوسرے میں بھی سزا ہو جائے گا. ان کے پاس کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ منی ٹریل نہیں بتا سکتے. اور یہ سارے منی ٹریل نہیں بتا سکتے، اس لیے اس ہنگامے سے دوچار ہوئے. مختصر سا کیس ہے، بتا دیں کہ پارک لین کے یہ فلیٹس کدھر سے آئے ہیں. یہ فارغ ہیں، نہیں تو یہ جیلوں میں ہیں. اور باقی سہولتیں لینے کی اگر یہ سیاست ہے کہ یہ اندازہ لگائیں 4 دن لگے رہتے ہیں، کھانا نہیں گھر سے جا رہا، یہ کوئی سیاست ہے؟ اس ملک میں اتنے سیریس ڈومیسٹک انٹرنیشنل پرابلم ہے، ہمیں باہر جانے دیں. میں پاکستان میں واحد سیاستدان ہوں جس نے عمران خان کو کہا ان کو جانے دو، دفع ہونے دو، ان کو سکھ سے حکومت کرو. اور جس بادشاہ نے آ کے زور دیا، میں اس کو کیا کہنا چاہتا ہوں، شاید آج پاکستان کی جس بادشاہ سلامت نے اتنا انسسٹ کیا کہ نواز شریف کو اور اس کو جانے دو، عمران said no way at all. میں ایگزیکٹ جملہ بتا رہا ہوں آپ کو. عمران خان نے اس بادشاہ کو کہا no way at all. اور میرا خیال تھا یہ واپس جا کے یہ پیسے نہیں ملنے، شکر ہے اس نے بھیج ہی دیے کچھ $1 بلین، کیونکہ ایگزیکٹ اماؤنٹ بتاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے سابقہ گورنمنٹ میں رانا ثناء اللہ بچ جاتے تھے، آپ سمجھتے ہیں اس حکومت میں بھی وہ بچ جائیں گے؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عدلیہ کو اور فوج کو الزام دے کے یہ کوئی ٹارزن بننے جا رہے ہیں، یہ ٹکٹکی پہ لٹکنے جا رہے ہیں، میں اس عدلیہ کو اور اس فوج کو پاکستان کی جمہوریت کا اور پاکستان کی سیاست کا ضامن سمجھتا ہوں. اور اگر جو لب و لہجہ اور جو سیاست یہ سوچ رہے ہیں، اس گڑھے میں یہ خود گریں گے، اور ایسا برا گریں گے کہ یہاں
شاید ان کا یہ 90 دن پاکستان کی سیاست کے بڑے اہم ہیں، یہ 90 دن بڑے اہم ہیں. یہ جتنے لوگ چیخ رہے ہیں، یہ جتنے چیخے ہیں، ان کا کیس فائنل سٹیجز پہ ہے. جو جتنا بڑا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور جو خاموش بیٹھا ہوا ہے سمجھ لیں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں چل رہی. جو جتنا چیخ رہا ہے اتنا بڑا کیس اس کے کندھے پہ لٹک رہا ہے. میں ان ناموں سے دیکھیں، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی تک عمران خان نے کوئی کیس رجسٹر نہیں کرایا. ابھی یہ ٹریبونل بنا ہے، وہ کیسز آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ جو ایک بنا ہے جس میں آرمی چیف ہیں. سینٹ کا چیئرمین بڑا دلچسپ الیکشن ہوگا اور بڑا کانٹے دار الیکشن ہوگا. آف کورس میں سجرانی کو جیتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور جب ڈپٹی مانڈے والا کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، اس کا مطلب ہے مانڈے والا اس کو ہیڈ نہیں کر سکیں گے اس دن. اب یہ جو پریزیڈنٹ نوٹیفیکیشن کرے گا وہ اس الیکشن کو ہیڈ کرے گا. ورنہ ہونا یہ تھا کہ اگر چیئرمین کی جگہ ڈپٹی چیئرمین اس الیکشن کو ہیلڈ کرتا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور سینیٹروں کی ٹیم ہوگی یا بندہ ہوگا جو اس کو ہیڈ کرے گا. سو یہ جو شور مچائے چور مچائے شور کی فلم ہے، یہ 90 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اور عمران خان ان مسئلوں سے قوم کو نکالے گا. جی دیکھیں، ہڑتال ان کا حق ہے. ہمارے ہاں مزدوروں کی ایسی صورتحال تھی، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ پرائم منسٹر نے اپروول دے دی ہے، لسٹیں ہم نے کہا بنائیں TLA کی اور پرائم منسٹر پیکج کی. ہم نے رائل پام کا کیس جیتا، 1138 ایکڑ اربوں روپے کی پراپرٹی پنڈی میں نکالی ہے. وہ لوگ باہر سے فون کر رہے ہیں، ہمارے پاس ڈیل، ہمارے اس ریلوے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اربوں روپے کی پراپرٹی کی ڈیل کر سکے. ہم ممکن ہے اپنی اربوں روپے کی جو جائیداد نکلوائی ہے ہم نے، یا اس انویسٹیگیشن میں ایمنیسٹی میں نکلی ہے، اس کا کیس ہم کیبنٹ میں لے کے جائیں اور 10% اور مزدور کی سیلری بڑھاؤں گا اگر یہ 3-4 کیس. اور میں نے آج فیصلہ کیا ہے تہذیب کا کیس بھی نیب میں بھیجنے لگا ہوں. چور ملے ہوئے تھے، سارے چوروں نے یہاں قبضہ کیا ہوا تھا. شالیمار کا کیس پہلے بھیجا ہے، بزنس والوں نے کہا کہ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. ایک کمیٹی بنا دی ہے اور جو کمیٹی بنا دی ہے وہ کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے. یہ جو ہم نے جائیدادیں اب نکالی ہیں، رائل پام کے علاوہ شیپ کا بھی ٹھیک ہو جائے گا، ان سے ہماری سیٹلمنٹ. جو آدمی وقت حاضر کے پیسے دینے کے لیے تیار ہے، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پہلے میں نے 3 مہینے کی چھوٹ دی تھی، آج میں اس کو 1 مہینے کی چھوٹ دے رہا ہوں. 2400 لوگ، 1901 اور سارے ملا کے 4200 لوگوں نے ہزاروں ایکڑ زمینوں کے ریونیو دینے ہیں. جی یہ سب چور ملے ہوئے تھے. میں کہہ گیا تھا پچھلی دفعہ آپ کو 3 مہینے، وہ لوگ وہی کلپ دکھاتے ہیں، لوگ ٹی وی سے ہٹ ہی نہیں رہے. میرے منہ سے نکل گیا 3 مہینے، لیکن آج میں نے بورڈ میں کہا نہیں 1 مہینہ کر لو. کوئی ایکسٹینشن مانگے گا تو 15 دن مہینہ اور دے دیں گے. چلو 3 پہ ہی لے جائیں. اسحاق ڈار صاحب کا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا، حالات تیزی سے بڑی عجیب جانب جا رہے ہیں، اور میں نے اس وقت اس لیے کہا تھا کہ کیا فائدہ ایسے کسی کا پردہ. دیکھیں نون لیگ کے اندر بھی 2 گروپ واضح ہونے جا رہے ہیں، ایک ڈھیل والا، دوسرا جوڈو کراٹے والا. جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے جو ہیں نا وہ رون دیے جائیں گے. اینی 3 کوسچن آئیں گے. جی خان صاحب امریکہ جائیں گے، اس دوران ایک بڑی گرفتاری متوقع ہے اور حکومتی شخصیت کے بھی کیسز کھل گئے. سر جی بڑی گرفتاری پکڑی گئی ہے، اس کی نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے. میری گزارش سنیں، بڑے کیس تو پکڑے جا چکے ہیں. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ نواز شریف جیل میں ہوگا، آصف زرداری جیل میں ہوگا؟ شہباز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، میرا فرینڈ ہے، میری اور اس کی پارٹی ایک ہے. اب اس کی پارٹی جو ہے یعنی عوامی مسلم لیگ، وہ پہنچ ہی نہیں رہی کہ اس کو اندر دینا ہے یا دھکا دینا ہے. اس کو حمزہ عزیز ہے، مریم کو نواز شریف عزیز ہے. جو کیس انہوں نے اٹھایا ہے، اگر یہ ریمانڈ بھی ہو جائے
ایک کیس میں تو اس کو پہلے ہی سزا ہو جائے گی، یہ دوسرے میں دوسرے کیس میں بھی ہو جائے گی۔ جو انہوں نے عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے اور فوج کو بدنام کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، میں ان کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کس طرح سجاد شاہ کی عدالت میں انہوں نے حملے کیے، کس طرح یہ بریف کیس لے کے، اور کس طرح انہوں نے جج ارشد کو اپنا کیس منتقل کرایا۔ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح انہوں نے سارے کوئٹہ کے ججز کو، آپ سجاد شاہ کی کتاب پڑھ لیں، آپ جنرل آصف جنجوعہ کے بیٹے کی کتاب پڑھ لیں، میں کتابوں میں نہیں جانا چاہتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں یہ، اور اللہ ہی ان کو معاف کرے تو ہو سکتا ہے میں ان کی دونوں خاندانوں کی معافی نہیں دے گا۔ حکومتی شخصیت کی ڈیوٹی پکڑی گئی ہے، نیب نے تحقیقات، میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں پہلے بھی، پھر کہتا ہوں، اگر اپوزیشن کو 7 سال سزا ہوتی ہے تو حکومت کا اگر کوئی بندہ کرپشن میں ملوث ہو اس کو 14 سال قید ہونی چاہیے۔ یہ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اور عمران خان نہیں معاف کرے گا کسی کو، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے اپنا اعتراف کیا ہے کہ میں نے کیبنٹ میں یہ پرپوزل دی کہ اپنی زندگی ریلیکس گزارو، آسانی پیدا کرو، یہ پیسے لگائیں گے ادھر ادھر، یہ خرابیاں پیدا کریں گے، جس طرح پہلے ان کو دفع کیا تھا اس دفعہ پھر کر دو۔ اور جب عمران خان کو میں نے دیکھا کہ ایک عربی کو اس نے کہا نو وے ایٹ آل، دیٹ واز انف فار می۔ لاسٹ جس کا بھی بتا دیں گے آپ کو، ابھی میں پالیٹکس میں ہوں، پہلے ریل میں تھا، اس وقت آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے دیا بھائی، 3 سوال کافی ہوتے، یہ آپ کو دے دیں گے جاتی دفعہ آپ، کیونکہ ہیں جی یہ ان کو دے دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر برائے ریلوے شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ہم نے ریلوے کا خسارہ کم کیا ہے، مسلم لیگ نون کو مریم نواز نے تباہ کر دیا۔